وہ قدیم دھرتی کہ جس پر پھیلے ہیں قدیم ترین تاریخ کے نظارے، صبح پنجاب کا وہ خطہ کہ جو پنجاب کو پنج آب یعنی 5 دریاؤں کی سرزمین کا حقیقی معنی بخشتا ہے، جہاں ملاپ ہوتا ہے راوی، بیاس، جہلم، چناب اور سندھ ساگر کا، لہلہاتی فصلیں، زرخیز زمینوں اور تاریخی عمارتوں کا عالی شان ورثہ لیے یہ ہے سیت پور۔ سیت پور میں ابدی نیند سوئے ہیں سید راجن شاہ بخاری کے، جن کے نام سے آج کا موجودہ ضلع راجن پور ہے قائم۔ اسی سرزمین میں دفن ہیں کراچی والے عبداللہ شاہ غازی کے بھائی جہان شاہ غازی، انگریز دور سے قبل قائم ریاست سیت پور کے حکمران طاہر خان نہڑ اور سلطان محمد خان بھی۔ سیت پور میں کچھ ایام کے لیے مقیم رہے سکندر اعظم یونانی اور محمد بن قاسم بھی۔ قائم ہے وہ مسجد جو منسوب ہے محمد بن قاسم سے، اور وہ مدرسہ کہ جس میں علم سیکھتے رہے روحانی بزرگ خواجہ غلام فرید بھی۔ رانائی میں بے عین ہی خلد برین ہے، اس سے مجھے پیار بھی افضل ترین ہے۔ یاسر میں اپنے شہر کے بارے میں یوں کہوں، میرا یہ شہر سیت پور سب سے حسین ہے۔ سیت پور ضلع مظفر گڑھ کا ایک تاریخی شہر ہے۔ یہ شہر ایک بڑے ٹیلے پر ہے۔ سیت پور کے مغربی جانب دریائے سندھ جبکہ مشرقی جانب دریائے چناب بہتا ہے۔ ہیڈ پنجت سے قبل راوی، چناب، جہلم، بیاس آپس میں ملتے ہیں اور پھر سرکی کے مقام پر یہ سب دریا دریائے سندھ میں سما جاتے ہیں۔ سیت پور برصغیر کی قدیم بندرگاہ ہونے کی وجہ سے ایک اہم شہر شمار ہوتا تھا۔ اس کا نام نومیان تھا۔ اس کے بعد جنرل کنگھم نے اسے اپنی کتاب میں سوگدی کا نام دیا۔ 300 سال قبل مسیح اس شہر کا ذکر ہندوؤں کی کتاب رگوید میں بھی ملتا ہے، جس کے مطابق آریائی قوم جن دیوتاؤں کو پوجتے تھے یا جو ان کے حکمران ہوتے تھے ان کے نام پر اپنے شہروں کے نام رکھتے تھے۔ سیت پور کا نام سیت پور اس لیے پڑا کہ یہاں پر سیتا رانی اور اوچا رانی یہ دونوں ایک ہی ہم جنس شہر تھے۔ سیتا رانی اور اوچا رانی یہ دونوں بہنیں تھیں، ایک کی اچ شریف میں حکمرانی تھی، ایک کی سیت پور میں حکمرانی تھی۔ تو آریائی لوگ جو تھے نا وہ اپنے حکمرانوں کے نام پر اپنے شہروں کے نام رکھا کرتے تھے، تو اس وجہ سے اس کا نام سیتا پور رکھا گیا تھا۔ بعد میں وہ سیت پور بن گیا، سیتا سے سیت پور ہونے کی وجہ سے اب اسے سیت پور ہی بلایا جاتا ہے۔ ملتان کے گورنر بہلول خان لودھی نے سیت پور کو علیحدہ پہچان دلوائی۔ اس سے قبل یہ شہر اچ شریف کے گورنر کے تسلط میں تھا۔ بہلول لودھی نے اپنے چچا اسلام خان لودھی نہڑ کو 1451 میں سیت پور کی حکمرانی سونپی۔ اسلام خان نے دریائے سندھ کے داہنی کنارے اس حکومت کی داغ بیل ڈالی اور سیت پور کو اپنا دارالخلافہ بنایا۔ اسلام خان نے جن شہروں پر حکمرانی کی ان میں ڈیرہ غازی خان، بھاکسر، کشمور، مظفر گڑھ، کوہ سلیمان کا مشرقی حصہ اور سندھ کے شمالی علاقے شکارپور شامل تھے۔ نہڑ خاندان نے نصف 14ویں صدی سے 17ویں صدی تقریباً 350 سال حکمرانی کی۔ اسلام خان کے بعد محمد خان اور ان کے بعد ان کے بیٹے طاہر خان نے حکمرانی سنبھالی۔ نہڑ خاندان کے حکمران علی خان نے علی پور، سلطان پور اور خان گڑھ دوما قائم کیے۔ محمد خان نہڑ کی موت کے بعد یہ حکومت 3 حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ محمد خان کے 3 بیٹے طاہر خان، اسلام خان اور قاسم خان تھے۔ طاہر خان کے حصے میں سیت پور، اسلام خان کے حصے میں بھاکسر اور قاسم خان کے حصے میں کشمور کا علاقہ آیا۔ جب سیت پور کی حکومت کمزور ہو گئی تو سیت پور میں مقیم شیخ محدود مخدوم، جو اس وقت نہڑوں کی جانب سے امیر ریاست مقرر تھا، چند قطعات مملکت پر قابض ہو گیا۔ شیخ مخدوم کے بعد اس کے بیٹے شیخ راجو مخدوم نے مملکت میں اپنا اثر و رسوخ بڑھایا۔ 1722 میں شیخ راجو نے سیت پور کی مکمل حکومت پر قبضہ کر کے نہڑوں کو ہمیشہ کے لیے بے دخل کر دیا۔ 1790 میں دریائے سندھ نے اپنا رخ موڑا تو کوٹ مٹھن، راجن پور سمیت کئی علاقے الگ ہو گئے۔
1795 میں تاریخ نے خود کو ایک بار پھر دہرایا اور نواب بہاول سوئم عباسی نے سیت پور کے اکثریتی علاقوں پر قبضہ کر لیا۔ 1819 میں سکھ آئے تو انہوں نے بچی کھچی ریاست کو اپنے کنٹرول میں لے لیا۔ بر صغیر میں 1849 میں انگریزوں کے آنے کے بعد یہ ریاست ختم ہو گئی۔ 1520 میں طاہر خان نے اپنے باپ کا مقبرہ اور شاہی مسجد سیت پور تعمیر کرائی، جو کہ اپنی مثال آپ ہے۔ مسجد اور مقبرہ ملتان فن تعمیر کا نمونہ ہے۔ مقبرہ ایک مضبوط چبوترے پر 2 منزلہ ہشت پہلو ہے، جو کہ کافی حد تک حضرت شاہ رکن عالم ملتان کے مقبرے سے مشابہ ہے۔ مقبرے کے اندر کی جانب اونچائی 50 فٹ ہے، سطح زمین سے اونچائی کی طرف چوڑائی کم ہوتی جاتی ہے۔ مقبرے کے عین اوپر ایک آہینی موصل لگا ہوا ہے، جس کا مقصد آسمانی بجلی گرنے کی صورت میں عمارت کو نقصان سے بچانا ہے۔ دیواروں پر ہر 8 فٹ پر 4 لکڑی کی موٹی تہیں لگائی گئی ہیں تاکہ عمارت کو زلزلے کے جھٹکے سے نقصان نہ پہنچے۔ مقبرے میں رنگین نقاشی، جیومیٹریکل ڈیزائن میں ٹائلوں کی تنصیب کا دیدہ زیب کام بھی موجود ہے۔ مقبرے کا مرکزی دروازہ اور محراب خوبصورت نقش و نگار سے مزین ہے۔ اس مقبرے میں طاہر خان اپنے والد محمد خان کے ساتھ ابدی نیند سو رہا ہے۔ مقبرے کے بالکل ساتھ ہی 3 گنبدوں اور 6 محرابوں پر مشتمل خوبصورت شاہی مسجد بھی تاریخی حسن کو دوبالا کیے ہوئے ہے۔ مسجد کی تعمیر میں خوبصورت نقش و نگار سے بنی سفید اور نیلگون ٹائلز کا استعمال کیا گیا ہے۔ مسجد کی دیواروں کی موٹائی 3 سے 4 فٹ ہے، جس کے باعث مسجد سردیوں میں گرم جبکہ گرمیوں میں ٹھنڈی رہتی ہے۔ سیت پور کے قدیم شیخ شہاب الدین قبرستان میں مزار سید راجن شاہ بخاری اول کار موجود ہے۔ عدم توجہی اور زمانے کی گردشوں کے باعث یہ مزار خستہ حال ہو چکا ہے۔ راجن پور کا شہر انہی بزرگ کے نام سے منسوب سمجھا جاتا ہے۔ مزار کے سامنے ہی نیم پختہ مسجد کمگراں ادھوری حالت میں موجود ہے، جس کے نیچے ایک تہہ خانہ بھی ہے۔ روایات کے مطابق یہ مسجد محمد بن قاسم نے خود تعمیر کروائی۔ اس مسجد کی خاص بات یہ ہے کہ اس کی بلندی، چوڑائی اور رقبہ خانہ کعبہ کی پیمائش کے عین مطابق ہے۔ کچھ عرصہ قبل تک مقبرہ بی بی سیتا رانی خستہ حالت میں اونچے ٹیلے پر موجود تھا، جسے ہندیرا کا کہا جاتا تھا۔ 2010 میں خستہ حالی اور مرمت نہ ہونے کے باعث مقبرہ گر کر ختم ہو گیا۔ اب وہاں نہ ٹیلہ ہے، نہ ملبہ اور نہ مقبرے کے آثار۔ علی پور سے سیت پور میں داخل ہوتے ہوئے حضرت جہاں شاہ غازی کا مقبرہ بھی موجود ہے۔ زبانی اور سینہ بسینہ روایات کے مطابق کہا جاتا ہے کہ آپ کراچی کے مشہور صوفی بزرگ حضرت عبداللہ شاہ غازی کے بھائی ہیں۔ سیت پور کی جنوبی جانب جامعہ مسجد اور مدرسہ سلطانیہ موجود ہے۔ کوٹ مٹھن کے مشہور روحانی بزرگ خواجہ غلام فرید اسی مدرسے میں زیر تعلیم رہے۔ ان کے استاد حضرت مولانا سلطان محمد سائیں کا مقبرہ اسی مسجد سے منسلک ہے۔ مقبرے اور مسجد میں مقامی غوری برادری کے ماہر کاریگروں نے نقش و نگار اور خطاطی کا وہ کارنامہ سر انجام دیا ہے جو دیکھنے والوں کو اپنے سحر میں جکڑ لیتا ہے۔ حکومتی عدم توجہی کے باعث تاریخی عمارات خستہ حال ہو چکی ہیں۔ دریا کے اتار چڑھاؤ اور حکومتی رساکشی نے آزادی سے قبل ریاست کا درجہ رکھنے والے شہر سیت پور کو آج ٹاؤن کمیٹی کے درجے میں بدل دیا ہے۔